أما بعد فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب ہوا زیادہ تیز چلتی تو آپ کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جاتی اللہم انی اسألوک الی آخرہ، ترجمہ اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ اور جب آسمان پر ابر آتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا، اضطراب کی یہ حالت ہوتی کہ کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے ہٹتے، پھر جب بارش ہو جاتی اور خیریت سے گزر جاتی تو یہ کیفیت آپ سے دور ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اس حالت اور واردات کو سمجھ لیا اور آپ سے پوچھا کہ تیز ہوا کو اور ابر کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و باد اس طرح کا ہو جو حضرت حود علیہ السلام پیغمبر کی قوم یعنی عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے، حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا بلکہ آندھی کا ہلاکت خیز طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے ہی کے لیے آیا تھا۔ اس حدیث سے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آخرت کی فکر، اس کا خوف کتنا زیادہ تھا۔ اور یہ حقیقت ہے جب کسی آدمی کو اللہ کی معرفت کامل حاصل ہو تو اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ جس کو آخرت کی پیشی کا استحضار ہو تو اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو جب ابر آ جائے یا سمندر میں طوفان کی پیشگوئی ہو جائے یا مثلاً سورج گرہن وغیرہ ہو جائے تو ہم مسلمان عام طور پر تماشا دیکھنے کے لیے ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں جا کر ہم وہ نظارہ کر سکیں، اور باقاعدہ فورس لگا کر لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ سمندر میں نہ جائیں، طوفان کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے جب بادل وغیرہ آ جاتے ہیں تو نوجوان اور انسان وہ خوشیاں مناتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ جب ذرا بادل کا رنگ تغیر ہوتا، آسمان کا رنگ تغیر ہوتا تو فوراً ہی آپ رجوع اللہ شروع کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو اللہ کی معرفت کامل حاصل تھی۔ اللہ کی جو ذات مستغنی ہے اس کا کمال علم آپ کو حاصل تھا، اس وجہ سے آپ کو فکر لاحق ہو جاتی تھی، حالانکہ آپ علیہ السلام تو اللہ کے عذاب سے معمون ہیں، بلکہ قرآن کریم اللہ نے یہاں تک فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے اللہ کے رسول اللہ نہیں ہے کہ عذاب دیں ان لوگوں کو اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ جس قوم میں اللہ کا نبی موجود ہوتا ہے اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے، تو نبی پہ کہاں سے عذاب آئے گا؟ لیکن ان کو اللہ کی شان استغنا معلوم ہوتی ہے، اللہ کی شان قدرت معلوم ہوتی ہے، اللہ کی کمال معرفت حاصل ہوتی ہے، اس سے ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور کسی شخص کو اس کا عمل جہنم سے نہیں بچائے گا، اور نہ میرا عمل، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور جہنم سے نجات ملے گی۔ تو یہ بھی اللہ کے خوف کی وہ کیفیت ہے
کہ کسی کا عمل انسان کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. تو اللہ کے فضل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، اور اللہ کا فضل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی فکر تو ہونی چاہیے. جس کو اللہ کی معرفت ہوگی تو اس کو اس کی فکر ہوگی، وہ کوشش کرے گا، ایسے اعمال اختیار کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید آ گئے. آپ کو اللہ نے بڑی اچھی صحت دی تھی اور بہت قوت عطا فرمائی تھی، عام انسانوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو قوت دی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ کچھ وقت سے ذرا پہلے بالوں میں سفیدی نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے یوں عرض کیا کہ قد شب تھا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ پر تو بڑھاپا بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وإذا الشمس كورت وعم سالون او کما قال، کہ مجھے تو سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، اذا الشمس كورت نے اور عم سالون نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی ان صورتوں میں جو آخرت کے مناظر ہیں، اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہے یا معذب قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، ان کو پڑھ کر مجھے بڑھاپا لایا ہوں. امت کی فکر کی وجہ سے مجھے بڑھاپا آ گیا. آج ہمارے سامنے سے وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا. اور آپ علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھ کر پوری رات گزار دیا کرتے تھے. یہ فکر آخرت میں آپ کا حال تھا. آپ کو اللہ نے ہر قسم کے عذابوں سے معمون رکھا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین بھی تشریف فرما تھے، اور آپ نے حضرت جبریل امین سے جہنم کا جو وہاں کے احوال ہیں اس کے بارے میں سوال کیے کہ جہنم کے اندر دروازے کتنے ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے. تو حضرت جبریل امین نے آپ کو جوابات دیے. جب وہ سب جواب وغیرہ انہوں نے دے دیے تو آخر میں اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے محمد اور اے جبریل، میں نے جہنم کی آگ کو تم دونوں پر حرام کر دیا ہے، لیکن دیکھو بے فکر نہ ہونا. ایک سید الملائکہ ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، نورانی مخلوق ہیں. ایک سید الانبیاء ہیں، آپ بھی معصوم ہیں، اور ان دونوں کو اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں پر جہنم کی آگ کو میں نے حرام کر دیا ہے، لیکن تم بے فکر اور بے خوف ہو کر مت رہنا. اس سے بھی امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب اور آخرت کی فکر سے اپنے آپ کو معمور رکھے اور اس فکر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے، جب بھی زندگی کے اندر اچھائیاں آئیں گی اور اعمال صالحہ آئیں گے. اللہ ہم سب کو اپنی خشیت، اپنا خوف نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما یا رب صلی وسلم. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واسألک الجنۃ. اللهم الهمني رشدي واعصم شر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجعلنا اللهم لا تخزني اللهم ارحمني ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا هب لنا من أزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين.